2024 میں ہم نے کتنی برائیاں کی ہے، 2024 میں ہم نے کتنے کے دل کو ستایا ہے، 2024 میں ہم نے کتنے کے دلوں کے جذبات سے کھیلا ہے، 2024 کو ہم نے نہ جانے کتنے کتنے شراب کے اڈوں کو قائم کیا ہے، 2024 میں ہم نے دوستوں احباب کے ساتھ زنا کی محفلیں قائم کی ہے، 2024 میں ماں اور باپ کو ستایا ہے، دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے، مجبور کیا ہے، 2024 میں ایک دن مسجد کا طرف رخ نہیں کیے ہیں، 2024 میں ایک مرتبہ ہم نے بیانات نہیں سنے ہیں، 2024 پورا ایک سال کے اندر میرے موبائل کے اندر کوئی تقریر نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں، بلکہ پورا موبائل کے اندر صرف گانا ہی گانا، صرف سیریل ہی سیریل، پورے موبائل کے اندر صرف گندگی اور غلاظت تصویر کو ہم دیکھتا رہا۔ لیکن 2024 ختم ہونے والا اور 2025 شروع ہونے والا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کوئی انسان سوچتا ہے، کیا کوئی انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے؟ پورا ایک سال ختم کر دیا، پورا 24 سال ختم کر دیا، لیکن ایک ہم نے ہفتہ کو ضائع کر دیا، مہینے کو ضائع کر دیا، لمحات کو ضائع کر دیا، اور اپنے مبارک زندگی کو ختم کر دیے، مبارک عمر کو ہم نے ختم کر دی۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کی بھی کوئی قدر ہے، اہمیت ہے۔ 2024 آپ کو ملا، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کے اعمال میں اضافہ ہوا؟ کیا آپ کے نام اعمال میں نیکیاں آپ نے بھر دی؟ کیا آپ نے 2024 میں آپ کے اخلاق اچھے ہوئے، آپ کے کردار اچھے ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگوں، سورہ رحمان کی کچھ آیات رہ گئی تھی اور میں نے آئندہ ہفتہ بات کرنے کی کہی تھی، لیکن چونکہ اسی درمیان 2024 ختم ہو کر 2025 شروع ہونے والا ہے، سال نو، اسی لیے سورہ رحمان کی تفسیر آئندہ ہفتہ انشاءاللہ کریں گے جو رہ گئی ہے۔ باقی آج سال نو کا جشن اور 31 دسمبر کی کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھیں گے، جو معاشرے میں 1 جنوری کے حوالے سے ہمارا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور و فکر کرو کہ آئندہ کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے۔ غور و فکر کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو،
سوچو تم نے کیا نیک اعمال کیے، کیا تو نے برائیاں کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، نفس کو جائزہ لو کہ تو نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اسی کا نام نفس کا محاسبہ ہے، سوچنا اپنے اعمال پر، اپنے احوال پر، اپنے معمولات کا جائزہ لینا۔ اسی بات کو اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ انسان زندگی بسر کر رہا ہے، صبح اور شام، رات اور دن ہو رہے ہیں، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہے۔ انسان کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بہترین اور بہت قیمتی دولت اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی انمول تحفہ ہے، زندگی بہترین خزانہ ہے، زندگی بہترین اثاثہ ہے۔ یہ زندگی بنتی ہے سیکنڈ سے، یہ منٹ، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹہ سے دن، دن سے ہفتہ، ہفتہ سے مہینہ، مہینہ سے سال، اور سال سے پھر زندگی ختم ہوتی ہے۔ زندگی وہیں سے سال سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر دن آنے والا دن اپنے اندر پیغام دیتا ہے۔ ہر دن یہ ڈوبنے والا سورج، یہ اگنے والا سورج ہر دن نیا پیغام دیتا ہے۔ ہر دن ایک کچھ نہ کچھ یہ بتا کر کے جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ سورج ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، گزرنے والی ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ ابھی تو نے جو کچھ کیا ہے، ابھی وقت ملا ہے، بعد میں نہ معلوم تمہیں وقت مل پائے یا وقت نہ مل پائے۔ تمہاری زندگی تمہارے ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، بیماری کا شکار ہو جاؤ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، نہیں معلوم۔ اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر کارخانے والے، ہر دکاندار، ہر بزنس کرنے والا سال کے آخر میں حساب لگاتا ہے، جوڑ اور گھٹاؤ کرتا ہے کہ اس سال کتنا نفع ہوا، اس سال کتنا نقصان ہوا، اس سال کتنا گھاٹا ہوا۔ اگر گھاٹا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے، صبر کرتا ہے، اور آئندہ وہ چاہتا ہے کہ میری کمائی اس سے بھی زیادہ اچھی ہو، اور کمائی میں برکت کس طریقے سے ہو، پیسہ زیادہ کس طریقے سے حاصل ہو، وہ کیا چیز اپنانی چاہیے، اس کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے، باری آتی ہے اپنی زندگی اور اپنی لائف کے بارے میں، تو انسان اس سے غافل ہے، انسان اس سے غفلت برتتا ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں نے 2024 پورا ایک سال، پورا 24 سال ہم نے زندگی ختم کر دی، 2025 شروع ہونے والا ہے، لیکن 2024 میں ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، 2024 میں ہم نے کتنی برائیاں کی ہے، 2024 میں
ہم نے کتنے کے دل کو ستایا ہے، 2024 میں ہم نے کتنے کے دلوں کے جذبات سے کھیلا ہے، 2024 کو ہم نے نہ جانے کتنے کتنے شراب کے اڈوں کو قائم کیا ہے، 2024 میں ہم نے دوستوں احباب کے ساتھ زنا کی محفلیں قائم کی ہے، 2024 میں ماں اور باپ کو ستایا ہے، دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے، مجبور کیا ہے، 2024 میں ایک دن مسجد کا طرف رخ نہیں کیے ہیں، 2024 میں ایک مرتبہ ہم نے بیانات نہیں سنے ہیں، 2024 پورا ایک سال کے اندر میرے موبائل کے اندر کوئی تقریر نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں، صرف گانا ہی گانا، صرف جو ہے سیریل ہی سیریل، پورے موبائل کے اندر صرف گندگی اور غلاظت تصویر کو ہم دیکھتا رہا۔ لیکن 2024 ختم ہونے والا اور 2025 شروع ہونے والا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کوئی انسان سوچتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے، لینا چاہیے۔ یہ ہے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال پر جائزہ لینا۔ کیا اسی طریقے سے زندگی بسر کریں گے آنے والی زندگی کو؟ نہیں، بلکہ اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے قیمتی تحفہ ہے، 5 منٹ، 1 منٹ کی قیمتی ہونا، 1 منٹ کی اہمیت اس سے پوچھئے۔ 5 منٹ کی قیمت ہے، 5 منٹ کو اہمیت ہے، اس سے پوچھئے۔ جس کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر نے یہ کہا اگر 5 منٹ پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتا تو شاید کس کی جان بچ جاتی، لیکن 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے۔ 5 منٹ کی اہمیت، 5 منٹ کی جو ہے قدر و منزلت اس ماں سے پوچھئے جس کا جوان بیٹا سسکتا ہوا دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ماں کہتی ہے اگر 5 منٹ کا وقت ملتا تو شاید کہ میرا نوجوان بیٹا بچ جاتا۔ 5 منٹ کی اہمیت اس عورت سے پوچھے، اس بیوی سے پوچھے جو یہ کہتی ہے میرا شوہر کا جو ہے حادثات کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر 5 منٹ پہلے اس راستے سے نہیں گزرتا، یہ راستہ پر نہیں آتا تو میرا شوہر بچ جاتا، لیکن 5 منٹ کی بات ہے، میرا شوہر دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ 5 منٹ کی اہمیت آپ اس انسان سے پوچھئے جو ہاسپٹلوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ 5 منٹ کی اہمیت ان بیماروں سے پوچھئے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کس طریقے سے گزر جائے، دن کس طریقے سے کٹ جائے، ہفتہ کس طریقے سے گزر جائے، میں صحت مند ہو جاؤں۔ لیکن ہم اور آپ ہے پوری زندگی ختم کر دی، پورا 1 سال ختم کر دیا، پورا 24 سال ختم کر دیا، لیکن ایک ہم نے ہفتہ کو ضائع کر دیا، مہینے کو ضائع کر دیا، لمحات کو ضائع کر دیا، اور اپنے مبارک زندگی کو ختم کر دیے، مبارک عمر کو ہم نے ختم کر دی۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کی بھی کوئی قدر ہے، اہمیت ہے۔ 2024 آپ کو ملا، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کے اعمال میں اضافہ ہوا؟ کیا آپ کے نام اعمال میں نیکیاں آپ نے بھر دی؟ کیا آپ نے 2024 میں آپ کے اخلاق اچھے ہوئے؟ آپ کے کردار اچھے ہوئے؟ کیا 2024 میں آپ کا پڑوسی آپ سے خوش رہا؟ سال جو آپ کو ملا، یہ جو گزرنے والا جو سال ہے، اس سال کے اندر آپ نمازی بن پائے، آپ پرہیزگار بن پائے، آپ کی زندگی میں خشوع آیا، آپ کی زندگی میں اخلاص آیا، آپ کی زندگی میں تقوی طہارت کی آئی، آپ کی زندگی میں اخلاص آیا؟ نہیں آیا تو پھر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اور اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور سوچو، غور و فکر کرو کہ تو نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سوچئے کہ ہم نے اپنے اعمال میں کتنے نیکیاں کی ہے کہ جس کو ہم نے آگے بھیج دیا ہے۔ یہ خرافات اور یہ آئے دن نئی نئی شکل کے تہواریں اور یہ جشن، نہیں معلوم کہ یہ مسلمان کب ان سب چیزوں سے باہر نکلے گا۔
نہیں معلوم کہ کب مسلمان ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ غیروں کے تہوار کو کب تک یہ اپنا تہوار سمجھتا رہے گا، نہیں معلوم، انہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ انگریز کا ہندوستان سے گئے ہوئے 70 سال 80 سال ہوئے، لیکن ان کا لباس، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا اوڑھنا اور بچھونا اور ان کی ساری زندگی کو مسلمان اپنا رہا ہے۔ یعنی انگریز چلا گیا چھوڑ کر کے ہندوستان، لیکن مسلمانوں کا کلچر نہیں بدلا، مسلمانوں کی زندگی نہیں بدل پائی، مسلمانوں کی تہذیب نہیں بدل پائی، مسلمانوں کا لباس نہیں بدل پایا، مسلمانوں کا وضع قضا نہیں بدل پایا۔ مسلمان یہ سوچ رہا ہے شاید کہ کامیابی، شاید کہ عزت غیروں کے فیشن کو اپنانے میں ہے، غیروں کے لباس کو اپنانے میں عزت ہے، غیروں کے لباس کو اوڑھنا بچھونا بنانے میں کامیابی ہے۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ بات کہہ دوں کہ ہم لوگوں سے زیادہ بے غیرت تو شاید کہ دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہوگی جتنا زیادہ ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج اسلامی لباس کوئی غیر پہنتا ہے؟ آج کوئی ٹوپی غیر مسلم پہنے گا؟ نہیں پہنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا لباس ہے، اپنی پہچان ہے۔ کوئی کرسچن آپ کے تہوار میں شریک ہوگا، آپ کی تہذیب کو اپنائے گا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کوئی یہودی آپ کے راستے پر چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ لیکن ہم چلتے ہیں، جی ہاں ہم چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں؟ 25 دسمبر سے لے کر کے 1 جنوری یہ کن کا تہوار ہے؟ یہ کس کا جشن ہے؟ یہ غیروں کا تو ہے، یہ عیسائیوں کا تو ہے، یہ تو کرسچن کا ہی تو ہے۔ اور ان سب چیزوں کو مسلمان اپنا رہا ہے یا نہیں اپنا رہا ہے؟ مسلمان ان سب چیزوں کو اپناتا ہے اور ان سے زیادہ بڑھ کر کے اپناتا ہے۔ تو پھر ہم سے زیادہ بے غیرت کائنات کے اندر کون ہے؟ اس روئے زمین پر مسلمان سے زیادہ بے غیرت کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہماری تہذیب کو کوئی نہیں اپناتا، لیکن ہم سارے لوگوں کی تہذیب کو اپنائیں گے۔ اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے حدیث سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمیں غیروں کی تہذیب کو اپنانے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ کتنا زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، کتنا زیادہ عریانیت ہوتی ہے 1 جنوری کے نام پر۔ کتنا نوجوان، مسلمان نوجوان سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ کیا ان سب کو نہیں دیکھا جاتا؟ کتنے لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نیا سال آ رہا ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام یہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو میں اس بات پر جھوٹ نہیں ہوں گا کہ پورا مجمع میں اگر اسلامی مہینہ کو کسی انسان سے سن لیا جائے، 12 مہینہ کوئی انسان شاید کہ بتا پائیں گے، ورنہ کوئی بھی اسلامی مہینہ 12 مہینہ کے نام کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ لیکن 1 جنوری اور یہ ساری چیزیں ہر ایک کو یاد ہوگا۔ یعنی ہم نے اپنی کلچر کو، اپنی تہذیب کو اور ساری چیزوں کو بھلا دیے ہیں، اور غیروں کے طریقوں کو ہم اپنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہر جگہ صرف غیروں کے طریقہ، صرف رمضان المبارک کا ایک مہینہ مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے کہ رمضان کی 2 تاریخ ہے، 2 رمضان گزر گیا، 3 رمضان گزر گیا، 4 رمضان گزر گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسلامی مہینے یاد ہو، کوئی اسلامی سال کا مہینہ وہ بتا پائے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ شوال انہیں پتہ نہیں، ذی القعدہ انہیں پتہ نہیں، ذی الحجہ انہیں پتہ نہیں، محرم اسے پتہ نہیں، صفر المظفر اسے پتہ نہیں ہے، اور جو ہے ربیع الاول انہیں پتہ نہیں، ربیع الثانی انہیں پتہ نہیں، جمادی الاولیٰ انہیں پتہ نہیں، جمادی الثانی اسے پتہ نہیں، رجب کا مہینہ اسے پتہ نہیں، اور جو ہے شعبان کا مہینہ اسے پتہ نہیں، صرف رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ پتہ ہے۔ شاید کہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی مہینہ ہے، باقی مہینہ نہیں ہے۔ یہ کب تک کہ عیاشیاں چلے گی؟ یہ کب تک کہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے؟ انسان تو سمجھے تو یہ زندگی جو ملی ہے رب کی دولت، رب نے یہ بہترین تحفہ، بہترین چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدری کیجئے گا تو پھر یہ چھین جائے گی۔
اور سوائے افسوس کرنے کے، سوائے ملامت کرنے کے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر فیہ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں وہ نصیحت حاصل کرتا، نصیحت حاصل کرنے والا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس تم مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے انسان کی اچانک موت آتی ہے، انسان کو مہلت نہیں ملتی ہے، نہیں بلکہ انسان کو مہلت ملتی ہے، انہیں وقت ملتا ہے، سب کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، سیکھنے کے لیے موقع ملا، ہر چیز کا موقع ملا، پھر انسان کی موت آتی ہے۔ ڈرانے والا آیا، رسول آئے، پیغمبر آئے، قرآن آیا، حدیث آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتانے والا علماء آئے، قرآن کریم کی باتوں کو بتانے والا، پروردگار عالم کی باتوں کو بتانے والا علماء نے بتا دیا، بیان کر دیا، سب کچھ آ گئی ہے۔ پھر اب کیا رہ گیا؟ کیا وقت آپ کو نہیں ملا؟ کیا آپ کو مہلت اب نہیں مل پائی ہے؟ کیا کوئی انسان بہانہ بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان عذر پیش کر سکتا ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب چیز بھی کرنی ہے، یہ عذر نہیں چلے گا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم مزہ چکھو عذاب کا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ انسان افسوس کرے گا، پچھتائے گا اس وقت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیاوی زندگی میں کسی کام پر، کسی بھی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوا، اتنا رنج نہیں ہوا، جتنا زیادہ مجھے اس وقت کے گزرنے پر ہوا، جو وقت، جو لمحہ مجھ سے غفلت میں گزر گیا، جو لمحہ، جو وقت مجھ سے غفلت میں گزر گیا، وہ وقت مجھے سلسلے میں بہت افسوس ہوا۔ باقی اگر دنیا ختم ہو جائے، چاند ستارے رک جائے، مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا، مجھے اس وقت کے گزرنے پر افسوس ہوا جو میری عمر کے اندر آئی وہ زندگی، لیکن میرا وہ وقت بیکار ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اس وقت کے افسوس کے سلسلے میں فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم دن کا مجموعہ ہے، تم لمحہ کا مجموعہ ہے، تم سیکنڈ اور منٹوں کا مجموعہ ہے۔ تمہاری اگر زندگی ختم ہو رہی ہے تو تمہارے سیکنڈ ختم ہوئے، منٹ ختم ہوئے، گھنٹہ ختم ہوا، ہفتہ ختم ہوا، مہینہ ختم ہوا، سال ختم ہوا، سال ختم ہوا، زندگی ختم ہوئی، موت آئی ہے، تم دنیا چھوڑ کر کے گئے ہو، تو تم جو ہے وقت کا مجموعہ ہو، تم لمحہ کا مجموعہ ہو، تو سیکنڈ اور منٹ کا مجموعہ ہے۔ اگر تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایک بہترین حصہ گزر رہی ہے۔ انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، 75 سال کا ہے، 74 سال بچ گیا ہے اور جشن منا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر 2025 میں داخل ہو گئے ہیں، ہر جگہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن شرم انہیں نہیں آتی ہے، مبارکباد دیتے ہو۔ تمہاری زندگی بڑھ رہی ہے، تمہاری زندگی کے اندر خوشحالیاں آ رہی ہے، مبارکباد کس چیز کا؟ تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے، بہت سارا مال ہو، 1 لاکھ روپیہ ہو، 1 لاکھ کے اندر 1000 کم ہو گیا تو خوش ہونے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے؟ تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، تم جو ہے موت کے قریب جا چکے ہو، تم جو ہے قبر کے قریب جا چکے ہو، اور تم جشن مناتے ہو، تہوار مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو۔ یہ مسلمانوں کا طرز زندگی آ گئی ہے، غیروں سے ساتھ رہ کر کے دماغ خراب ہو گیا، عقل خراب ہو گئی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم مسلمان بھی ہیں، ہماری تہذیب اپنی ہے، ہماری شناخت اپنی ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ منانے دو انہیں، غیروں کو منانے دو، وہ جو چیز منانا چاہے منا دے، استاد دے، ٹیچر دے، جو منانا انہیں منانے دیجئے، ہمیں اور آپ کو اجازت اس کی نہیں ہے۔ صرف پورا 365 دن میں ایک دن ماں کی فضیلت پر، ماں کے مقام و مرتبہ پر 2 گھنٹہ بیان کر دیا، سمجھتا ہے کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہے وہ؟ مدر دے، یہ ٹیچر دے،
واقعتاً استاد اور ٹیچر قابل احترام، اس کی فضیلت بہت ہے۔ ماں باپ اور ٹیچر اور استاد کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک دن خاص کرنے کی کیا بات ہے؟ کیا اس سے مقام مرتبہ بڑھ جائے گا؟ اور یہ ہمارے کلچر معاشرے کے اندر آ رہی ہے، جتنا بھی انسان استاد کی قدر کر لے کم ہے، ماں کی خدمت کر لے کم ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غیروں کی ہے، منانے دیجئے انہیں، جشن منانے دیجئے انہیں، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ ہمارے لیے ہمارے رب نے، تمہارے لیے تمہارے رب نے جنت المأویٰ تیار کر رکھا ہے، تمہارے لیے تمہارے رب نے جنت المعلیٰ تیار کر رکھا ہے، تمہارے لیے تمہارے مولا نے جنت عدن تیار کر رکھا ہے، تمہارا رب نے تمہارے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے، تمہارے لیے تمہارے مولا نے جنت الخلد تیار کر رکھا ہے۔ منانے دو ان کو، منانے دو خوشیاں انہیں، ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے جنت عطی ہے، جنت میں ہم کیا خوشیاں منا لیں گے۔ چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، بے حیائی کو چھوڑ دو، شرم و حیا اپنے دامن میں پکڑ لیجئے، عفت کو، طہارت کو، بزرگی کو اور پاک دامنی اندر جو ہے داخل کر لیجئے، معاشرے کو ان سب چیزوں برائیوں کو ختم کر دیجئے اور اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو قیمتی سمجھیے۔ 2024 چند دن کے بعد ختم ہو جائے گا، 2025 شروع ہو جائے گا۔ ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ماضی کا احتساب، یعنی ماضی جو زندگی گزر گئی اس کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا کرنا تھا، کیا ہم نے کیے، اور مستقبل فیوچر کا پلاننگ، ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، 2025 میں اپنی زندگی کی شروعات کس طریقے سے کرنی ہے، کیا نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کر لے، ماضی کا احتساب اور فیوچر مستقبل کا لاحِ عمل طے کر لے، پروردگار عالم سے انسان دعا کر لے کہ 2025 ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ یہ سب دعا انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن یہ سب خرافات اور یہ ساری چیزیں رسم و رواج کہاں سے انسان کرتا ہے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ دراصل 1 جنوری یہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ 25 دسمبر سے یہ تہوار گھومتا گھومتا 1 جنوری میں جا کر کے ان لوگوں کا یہ تہوار ختم ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے، یہاں سے یہ تہوار شروع ہوا، ختم کہاں ہوا؟ 1 جنوری میں۔ یہ ان لوگوں کا ہی یہ تہوار ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسی تہوار کے اندر مسلمان بھی ملوث ہے، سمجھتا ہے کہ کامیابی اسی کے اندر ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنی ہے، مستقبل کے لیے تیار رہنا ہے۔ جو کچھ ہوا ماضی میں ہوا، اور آئندہ کے لیے اپنے لیے بہترین زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینکیے، ختم کر دیجئے معاشرے سے، اور بہترین زندگی، کامیاب زندگی، خوشگوار زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔